علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ آج کل کے طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز شروع کرتے ہیں نا، نماز شب شروع میں 2-4 مہینے پڑھیں گے تو اس کے بعد فوراً نماز پڑھ کے آسمان پہ دیکھتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی مجھ پہ نیا قرآن نہیں آیا، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا جلدی اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کو عظمت تو بڑا مقام بڑا سمجھنے سے نہیں ملتی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے انسان کو عظمت ملتی ہے۔ بھائی محمد و آل محمد سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ بھی خدا کی بارگاہ میں آتے تھے، کہیں آپ پوری زندگی ایک مرتبہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اسلام نے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تکبر کیا ہو، تواضع سے پیش آتے تھے۔ عزیزان گرامی، جن سے افضل کوئی نہیں وہ تواضع سے پیش آ رہے ہیں، اور جن کا کچھ مقام نہیں ہے وہ اکڑ اکڑ کے پیش آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان کی نیتیں خالص ہو، نیت جتنی بلند ہو، انسان کا عمل چاہے جتنا بھی پست ہو لیکن نیت خالص ہو، انسان کو کمال اپنی نیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایک ہی عمل کے کرنے والے 2 افراد روز قیامت اپنا نامہ اعمال اٹھائیں گے، ایک کہے گا اتنا زیادہ ثواب، یہاں تک روایات میں ہے کہ بعض لوگ اپنے نامہ اعمال فرشتوں سے کہیں گے تم نے غلط دے دیا، نامہ اعمال میرا نہیں ہے، وہ کہیں گے ہم سے اشتباہات نہیں ہوتے، ہم فرشتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کبھی اتنا نیکیاں تو میری تھی ہی نہیں، کہا تمہاری نیتیں تو بڑی تھیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، نیتیں بڑی تھیں، اللہ نے تمہاری نیتوں کا تمہیں اتنا ثواب دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ہی عمل کے 2 انجام دینے والوں کا ثواب الگ الگ ہوگا نیتوں کی وجہ سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو اس کی نیت کے حساب سے ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، نیتیں خالص ہوں، نیتیں بہت بلند ہوں تو کمال کے حصول کے اندر، کمال حاصل کرنے میں سب سے بڑا دخل انسان کی نیت کا، علم اپنی جگہ پہ لیکن نیت کا۔ کئی افراد، ایک یہاں پہ حدیث پیش کر دوں کہ العلم حجاب، علم خود حجاب ہے، اس کی تھوڑی تشریح پیش کروں یا؟ عزیزان گرامی، علم خود حجاب ہے، کئی مرتبہ جاننے کی وجہ سے انسان میں حیا بھی آتی ہے، شرم بھی آ جاتی ہے، ارے میں تو جانتا ہوں کس منہ سے اب جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جو نہیں جانتا نا، کئی مرتبہ جہالت خود نعمت ہے، جہالت بھی کئی مرتبہ نعمت ہوتی ہے، انسان نہیں جانتا گناہ کر دے تو اس کو عذاب نہیں ہے، جاننے والا گناہ کرے اسے عذاب ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ بعض مقامات پہ جہالت بھی نعمت ہے، اس لیے ہر جاہل کو بھی برا نہ سمجھیں، ہم یہ سمجھ ہوتے کہ کچھ نہیں جانتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ وہ جاہل آپ سے آگے نکل جائے گا کیونکہ وہ نہیں جانتا، اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ کتنی جگہوں پہ معاف ہو جائے گا، آپ کیونکہ جانتے ہیں کتنی جگہوں پہ پھنس جائیں گے۔ میں نے پریشان تو نہیں کر دیا یہ جملہ کہہ کے؟ پریشان نہ ہوئیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علم نہ سیکھیں، روز قیامت یہی کہا جائے گا کہ علم حاصل کرو، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان سے کہا جائے گا عمل کیوں نہیں کیا، لیکن انسان کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ میں ایک واقعہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے، یعنی بلند آواز سے محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ بہت بزرگ ایک عالم دین شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا، ان کی بے انتہا کتابیں، شیخ عباس قمی کی زندگی میں 32 کتابیں ان کی چھپ گئیں، بہت ان کا مقام تھا۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی سے پوچھا کیا بات ہے اب اتنا کھانا کھا رہے ہیں، بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا؟ کہا نہیں میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایک جنگل میں کھانا کھا رہا تھا تو وہاں آ کے ایک نجس العین ایک کتا وہاں آ کے بیٹھ گیا، وہ مجھے دیکھتا رہا تڑپتا رہا کہ میں اسے شاید کچھ دے دوں۔ کہا میں نے سارا کھانا کھا لیا، جب میں اٹھ کے جانے لگا تو ایک مرتبہ اس کتے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اس نے کچھ ہو رہا ہے اپنی زبان کے اندر، میں چلا گیا، لیکن اس دن سے لے کے آج تک میرا پھر پیٹ نہیں بھرا، مجھے لگتا ہے اس کتے نے بد دعا دی ہے۔ بعض کا عزیزان گرامی، کسی جانور کی انسان کو بد دعا لگ جاتی ہے اور بعض کا دعا بھی لگ جاتی ہے، اسی جو ہے مجھے بتا رہی کہ جیسے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا ایک میں پازیٹو بات بھی پیش کر دوں، مثبت بات بھی۔ ایک اور نجف اشرف کے اندر طالب علم پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، مجھے نہیں معلوم کس ملک سے تھے، علماء نے ان کے نام کے بغیر واقعہ لکھا۔ تو نجف سے باہر کوفے میں رہتے تھے اور پڑھنے کے لیے آتے تھے نجف اشرف، قحط پڑا ہوا تھا، قحط سمجھتے ہیں نا، ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور اس دوران آپ کو پتا قحط سے مرنے لگتے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک جانور ہے، کچیا ہے، اور اس کے
پلے اس کے ساتھ ہے، ممبر سے بھی الفاظ مناسب نہیں، لیکن اب کیا پیش کروں اس کے. تو دیکھا کہ وہ سارے اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ بھوکے ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے. اس نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں روٹی کا ٹکڑا دے دوں، کیا کروں. کہ جب اس جانور نے راستہ روکا تو ایک مرتبہ وہ طالب علم کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا، کتاب ہاتھ میں تھی، پڑھنے جا رہا تھا. کہ فوراً دکان پہ گیا، کتاب بیچی. بیچنے کے بعد کہا کہ بھی اگر کچھ کھانے کو ہو، پینے کو ہو، کا دودھ ہے، کا دودھ دے دو. جا کے اس جانوروں کو اس نے وہ دودھ پلا دیا. کہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، وہ سب کے سب دودھ پی رہے ہیں. جیسے ہی جانے لگا تو ایک مرتبہ وہ فوراً کچھ راستے میں آئے، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ایک مرتبہ کچھ کہا. کہا بھائی میں گھر جانے لگا، پھر سوچا گھر جا کے کیا کروں گا، درس میں چلتا ہوں. کہ درس میں جا کے کیا کروں گا، کتاب بھی نہیں ہے، پڑھوں گا کیسے. پھر سوچا نہیں چلو درس میں چلتا ہوں. جب درس میں آیا، استاد کے درس کو سننا شروع کیا تو محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں مجھے سب یاد ہے. استاد جو کچھ بیان کر رہے ہیں مجھے سب کچھ یاد ہے. کہا میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آج نیا درس ہے، میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا. تو کہا جیسے درس ختم ہوا میں نے اپنے وہ جو ہم مباحثی تھا جس کے ساتھ ڈسکشن ہوتا تھا دوسرا طالب علم، اس سے پوچھا کہ لگتا ہے مجھے کتاب حفظ ہو گئی. اپنے دوست سے کہا مجھے لگتا ہے کتاب حفظ ہو گئی ہے. کہ کل تک تمہیں دیکھ کے پڑھنی نہیں آ رہی تھی، آج تمہیں حفظ بھی ہو گئی ہے. ایک رات میں تم پہ وہی آ گئی ہے. کہنے خدا گواہ ہے مجھے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کتاب ہے. کا سناؤ. بیچ میں سے سما کھولا، سننا شروع کیا، 2-4 صفحے سنا دی. کہ یہ کیسے تمہیں کتاب حفظ ہو گئی. کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا، مجھے کتاب کیسے حفظ ہو گئی ہے. کہ استاد کے پاس چلتے ہیں. کہا اس آدمی کو کل تک اس آپ کے شاگرد کو کتاب بھی صحیح طرح سے دیکھ کے پڑھ نہیں پا رہا تھا، عبارت کی اس کی اچھی نہیں تھی، اور آج اسے پوری کتاب حفظ ہے. کہ تم نے کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا. کبھی ہاں کچھ جانور سے کتے تھے، میں ان کو دودھ پلا کے آیا ہوں. کہا کچھ کہاں وہ راستہ روک کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کچھ کہہ رہی تھی. تو کہا کہ اس نے تمہیں دعا دی ہے اللہ نے، کیونکہ وہ مظلوم تھی، بھوکی تھی، تو اس کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. ایسے جانے کی رامی جانوروں تک کی دعا پر دعا کا اثر ہوتا ہے، تو خبردار کبھی ماں باپ کی کوئی آدمی بددعا نہ لے، صرف دعا لے. جب جانوروں کی دعا بددعا کا اثر ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ والدین کی اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر نہ ہو. اس لیے کبھی انکار نہ کیا. مجھے لگتا ہے اس بچوں کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ پروردگار سلامت رکھے ان ماں باپ کو کہ جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ان کو نام امیر المؤمنین لینا سکھا رہے ہیں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.